باپ نے اپنے غریب ستیلے اور بے روزگار بیٹے کو آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ 10 سال بعد باپ کے جنازے پر جب تمام رشتہ دار جائیداد بانٹنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بڑی سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے اترنے والے شخص نے جب چہرے سے ماسک اتارا اور چشمہ اتارا تو سب رشتہ داروں کی سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم صاحب کی نظروں میں علی کے لیے ہمیشہ ایک خاص نرمی اور محبت چھپی رہتی تھی۔ وہ جب بھی علی کو دیکھتے تھے انہیں اپنی پہلی بیوی یاد آ جاتی، جو ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب تھی۔ علی کی خاموشی اور اس کی سنجیدگی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتا وقار بالکل اس کی ماں جیسا تھا۔ گھر کے باقی افراد اس بات کو بخوبی محسوس کرتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جو ستیلی ماں نگہت اور اس کی بیٹی شادیہ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح لٹکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ہاشم کی زندگی میں علی کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، وہ جائیداد پر پوری طرح قابض نہیں ہو سکتے۔ نگہت نے اپنے بھائی کی کرامت کے ساتھ مل کر ایک ایسی گھناؤنی سازش تیار کی جو ہاشم صاحب کے دل سے علی کی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھرچ کر رکھ دے۔ یہ رات وہ پہر تھی جب ساری گھر اندھیری نیند میں سو رہا تھا، مگر نگہت اور کرامت کے کمرے میں سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ کرامت نے دھیمی لیکن زہریلی آواز میں کہا، نگہت، جب تک ہاشم بھائی کو یہ یقین نہیں آ جاتا کہ علی ان کا وفادار نہیں بلکہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کی جڑیں کاٹ رہا ہے، تب تک ہمارا راستہ بالکل صاف نہیں ہوگا۔ نگہت نے اپنے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے جواب دیا، میں نے سب سوچ لیا ہے بھائی، ہم ہاشم کی سب سے قیمتی چیز یعنی اس کی عزت اور اس کے کاروبار کے کاغذات کا استعمال کریں گے۔ ہم ہاشم کو یہ دکھائیں گے کہ علی نہ صرف جائیداد اپنے نام کروانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ اس نے ہاشم کے دستخط بھی جعلی کروائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم وہ پرانی خاندانی انگوٹھی بھی علی کے کمرے میں چھپا دیں گے جو ہاشم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب ہاشم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کے دل میں علی کے لیے موجود وہ ساری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اگلے 2 دن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں لگ گئے۔ کرامت نے بہت ہوشیاری سے ہاشم صاحب کے دفتر سے جائیداد کی وہ فائل غائب کی جو سب سے اہم تھی، اور ایک ماہر جعل ساز سے اس پر ہاشم کے نقلی دستخط کروائے، جس میں یہ لکھا تھا کہ دوسری طرف نگہت نے ہاشم کے خاندانی انگوٹھی چرا لی، علی کے کمرے میں اس کی پرانی کتاب کے بیچ میں چھپا دی۔ جہاں تک ہاشم کی سوچ تھی نہیں جاتی تھی، اب بس اس دھماکے کا انتظار تھا جو اس گھر کی بنیادیں ہلانے والا تھا اور ہاشم کے دل میں بسنے والے علی کے محبت بھرے عکس کو ہمیشہ کے لیے توڑنے والا۔ جمعرات کی شام ہاشم صاحب گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فائلیں ڈھونڈ رہے تھے۔ نگہت جو اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی، معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اندر داخل ہوئی اور بولی، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں ہاشم نے جھنجھلا کر کہا، میرے وہ نیلے رنگ کی فائل نہیں مل رہی جس میں زمینوں کے کاغذات تھے، میں نے وہ یہیں الماری میں رکھی تھی۔ نگہت نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، فائل؟ وہ تو میں نے آج صبح علی کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہ اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا آپ نے ہی اسے دی ہے۔ ہاشم کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے کہا، میں نے تو اسے کوئی فائل نہیں دی، وہ میری فائل کیوں لے کر جائے گا؟ نگہت نے فوراً آگ میں تیل ڈالتے ہوئے کہا، آپ خود جا کر اس کے کمرے میں دیکھ لیں، آج کل اس کے تیور کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی غلط صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ ہاشم صاحب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ان کا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ علی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے علی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ علی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہاشم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا اس کی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں کچھ کتابیں اور کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ انہوں نے بے تابی سے ان کاغذات کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا اور اچانک ان کی نظر اس نیلی فائل پر گئی جو میز کے دراز کے بالکل کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ ہاشم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے فائل کھولی اور جب انہوں نے اندر موجود کاغذات کو پڑھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کاغذات پر ان کے جعلی دستخط موجود تھے اور ساری زمین علی کے نام منتقل کرنے کی تیاری تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں خون اترا اور ان کا سانس تیز ہو گیا، اور دل میں وہ محبت جو برسوں سے ایک قیمتی اثاثے کی طرح محفوظ تھی، اچانک ایک شدید نفرت اور دھوکے کے احساس میں بدل گئی۔ اسی دوران نگہت بھی پیچھے سے کمرے میں آ گئی اور اس نے فائل دیکھ کر ایک مصنوعی صدمے کی اداکاری کرتی، ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کے دستخط ہیں، کیا علی یہ سب کر رہا ہے؟
ہاشم نے غصے سے فائل میز پر پٹک دی۔ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اس نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ نگہت نے اسی وقت اپنا دوسرا اور کیا اور بولی، ہاشم مجھے تو اب شک ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کو وہ خاندانی انگوٹھی جو پچھلے ہفتے سے غائب ہے وہ بھی اسی نے نہیں چرائی۔ دیکھیں اس کمرے میں۔ ہاشم نے بے بسی اور غصے کے عالم میں ہر چیز کی تلاشی لی اور پھر کتابوں کو ہٹایا تو وہاں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا گر پڑی۔ ہاشم نے کھولی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں انگوٹھی موجود تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ انسان جسے وہ اپنا خون، اپنی محبت اور اپنی مرحوم بیوی کی نشانی سمجھتے تھے، آج وہ ان کی نظروں میں ایک چور، ایک دھوکے باز اور ایک غدار بن چکا تھا۔ نگہت کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو ہاشم کی نظروں سے اوجھل تھی۔ سارا گھر ہال میں جمع ہو چکا تھا۔ شازیہ، کرامت اور دیگر رشتہ دار سب ہاشم کے غصے کا تماشا دیکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ ہر کوئی علی کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور ہاشم بت بنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی اور دل میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور علی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سکون اور وقار تھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی طرح مضبوط اور پر اعتماد تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا اس نے محسوس کیا کہ وہ وہاں کا ماحول غیر معمولی طور پر کشیدہ ہے۔ سب کی نظریں اسی پر گھری ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں نفرت، غصہ اور حقارت طوفان بھر کر امڑ رہا تھا۔ ہاشم صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ نیلی فائل اور انگوٹھی تھی۔ انہوں نے وہ فائل پوری طاقت سے علی کے منہ پر دے ماری۔ فائل کے کاغذات ہوا میں اڑتے ہوئے فرش پر گر گئے۔ علی نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور اپنی جگہ پر ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے صرف ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے ہاشم؟ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے تمہاری ہر خاموشی کو تمہاری شرافت سمجھا۔ تم میرے پیٹھ پیچھے میری جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تم نے میرے دستخط جعلی بنائے، میری جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اور تو اور تم نے میری وہ انگوٹھی بھی چرائی جو میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تم ایک چور ہو، ایک دھوکے باز ہو۔ تم میرے خون پر وہ دھبا ہو جو ہاشم بنا رہے۔ اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ علی نے ان بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھا اور پھر نگہت اور کرامت کے چہروں پر پھیلی وہ شیطانی مسکراہٹ کو دیکھا جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اسے پوری صورتحال سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس کا تیز دماغ جان چکا تھا کہ یہ سب ایک بہت گہری اور گھناؤنی سازش ہے جس کا مقصد اسے اس گھر سے اور اس کے باپ کے دل سے نکالنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کاغذات کیسے آئے اور یہ انگوٹھی اس کمرے میں کیسے پہنچی۔ وہ چاہتا تو چیخ سکتا تھا اور وہ چاہتا تو قسمیں کھا سکتا تھا اور رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی رگوں میں بہنے والا خون اسے کسی کے سامنے گڑگڑانے یا صفائیاں دینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور باوقار انسان تھا جسے اپنی سچائی پر اندھا یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سچائی کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو کبھی اس کے لیے محبت سے بھری ہوتی تھیں، آج ان میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ علی کو دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس پر الزام لگایا ہے، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے اس کے باپ کو بنا کچھ سوچے، بنا کوئی سوال کیے اس پر لگائے گئے اس الزام کو سچ سمجھ لیا۔ اس کے باپ کا بھروسہ اتنا کمزور تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی سازش کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ علی کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مگر پرسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس مسکراہٹ میں کوئی تمسخر نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ۔ وہ ایک خاموش عزم تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کوئی صفائی نہیں دی، کوئی وضاحت نہیں کی۔ اس کی اس خاموشی نے پورے ہال میں ایک عجیب سا تجسس اور خوف پیدا کر دیا۔ سب توقع کر رہے تھے کہ وہ روئے گا، معافی مانگے گا، لیکن اس کو یہ مضبوط اور پرسکون رویہ اس سب کے لیے ایک صدمہ سے کام نہیں تھا۔ شازیہ جو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے بیتاب تھی، آگے بڑھی اور طنزیہ لہجے میں بولی، دیکھ لیں ابا اس کی ڈھٹائی، چوری کر پکڑے جانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ایسے کھڑا ہے جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ مار کا دیا ہو۔ اس گھر سے نکال دینا چاہیے علی کو۔ علی نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں صرف اپنے باپ پر مرکوز تھیں۔ ہاشم صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔
نکل جاؤ میرے گھر سے، آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تم میرے لیے مر چکے ہو، اور اپنی یہ منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک سمندر تھا جو طوفان کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا جیسے وہ اس فیصلے کو قبول کر رہا ہو۔ وہ پلٹا اور نہایت سکون اور وقار کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ اس کی خاموشی اور اس کی متانت نے نگہت اور کرامت کو اندر سے خوفزدہ کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ لڑکا اس قدر مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ علی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کی ان دیواروں کو دیکھا جنہوں نے اس کے بچپن اور جوانی کے دن دیکھے تھے۔ اس نے الماری کھولی اور اپنا ایک پرانا سفری بیگ نکالا۔ اس نے کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھائی، صرف اپنے چند کپڑے اور اپنے ماں کی پرانی چیزیں جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی اس نے بیگ میں رکھی، اور وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے سے باہر نکل آیا اور سیڑھیاں اتر کر دوبارہ ہال میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہال میں اب بھی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ علی نے ایک آخری بار اس گھر کو دیکھا، ان چہروں کو دیکھا جو نفرت اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ابھی تک صوفے پر بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ علی کی آنکھوں میں ایک اداسی مایوسی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس نے بیگ کے پٹے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا، وہ اندھیری رات میں باہر نکل گیا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، لیکن اس کے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو اسے کبھی سرد نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ خاموشی ایک دن مضبوط طوفان بنے گی جو ان سب کی سازشوں کو خاک میں ملا دے گی۔ اس گھر کی دہلیز پار کر چکا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی گھر میں ایک عجیب سی وحشت اور ایک عجیب سا خوف چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی اور پراسرار طاقت اور ان کے بیچ سے گزر رہی ہو۔ یہ خاموشی اس طوفان کی خیز شمع تھی جس کا ان سب کو اندازہ تک نہیں تھا، اور علی کا یہ پروقار انداز ان ذہنوں پر ایک ایسا نقش چھوڑ گیا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ہاشم صاحب کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں اس بند دروازے پر تھیں جہاں سے علی ابھی ابھی نکلا تھا۔ انہیں اپنے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ نگہت ان کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ پریشان نہ ہوں ہاشم، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ اس ناسور سے جان چھوٹ گئی، اب ہم سب سکون سے رہیں گے۔ ہاشم نے نگہت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کے کانوں میں علی کی وہ خاموشی اور اس کی وہ آخری نظر بار بار گردش کر رہی تھی، وہ نظر جس میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی التجا نہیں تھی، بس ایک ایسی خاموشی تھی جو ہزاروں سوال چھوڑ گئی تھی اور ہاشم کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل چکا تھا اور علی اس کے گھر کی حدود سے بہت دور جا چکا تھا، ایک نئے سفر پر، ایک نئی منزل کی طرف۔ وہ کبھی بھی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا جو اتنی آسانی سے ان لوگوں کے جال میں پھنس گیا، جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے، اس کے ہونٹوں پر وہی وقار، وہی مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، وہ ایک ایسے مقام پر بنائے گا جو ان لوگوں کی سوچ سے بھی بلند ہوگا۔ یہ ایک طویل اور کٹھن سفر کا آغاز تھا، لیکن علی کو اس کسی مشکل کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں مکمل تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ایک نئی صبح طلوع ہوئی اور علی کے قدموں میں کوئی تھکن نہیں تھی۔ اس نے رات ایک سڑک کے کنارے بیٹھی گزار دی، مگر اس کے چہرے پر کسی بھیکاری جیسی بیچارگی یا مجبوری نہیں تھی۔ اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ایک تعمیراتی عمارت کا رخ کیا جہاں مزدور کی ضرورت تھی۔ ٹھیکیدار نے علی کے کپڑے اور اس کا رخ سکھاؤ دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، بابو جی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہاں اینٹیں اٹھانی پڑتی ہیں، پسینہ بہانا پڑتا ہے، تم جیسے پڑھے لکھے نازک لوگ 2 گھنٹے میں بھاگ جائیں۔ علی نے اس کی آنکھوں میں بالکل سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، پرسکون لیکن انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا، آپ مجھے کام دے ٹھیکیدار صاحب، میرے بازو کی طاقت کا فیصلہ میرا پسینہ کرے گا، آپ کے یہ الفاظ نہیں۔ میں یہاں کسی سے ہمدردی مانگنے نہیں آیا، اپنا حق مانگنے آیا ہوں۔ علی کے اس پروقار اور دو ٹوک انداز نے ٹھیکیدار کو لاجواب کر دیا۔ اس نے خاموشی سے اسے کام پر رکھ لیا۔ علی نے پورا دن سخت دھوپ میں کام کیا، اس کے ہاتھ چھل گئے، مگر اس نے ایک بار بھی اف نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں مفہوم آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، اور آنکھیں جو کل رات تک ایک
خاموش دکھ کا سمندر تھی اب ایک سلگتی ہوئی آگ بن چکی تھی، ایک ایسی آگ جو اسے اندر سے جلا نہیں رہی تھی بلکہ اسے کندن بنا رہی تھی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو ایک سستے سے ڈھابے پر کام کرتا جہاں اسے 2 وقت کی روٹی اور رات گزارنے کے لیے ایک چھت مل گئی۔ ڈھابے کا مالک رحیم چچا اکثر علی کو رات گئے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پرانی کتابیں پڑھتے دیکھتا اور حیران ہو جاتا۔ ایک رات رحیم چاچا نے پوچھ ہی لیا، بیٹا تو اتنی محنت کرتا ہے پھر رات کو ان کتابوں میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ تیری عمر کے لڑکے تو اس وقت سوتے ہیں یا آوارہ گردی کرتے ہیں، تو کسی مٹی کا بنا ہے۔ علی نے کتاب سے سر اٹھایا اور ہلکے سے مسکراہٹ سے بولا، چچا یہ کتابیں میرا وہ ہتھیار ہیں جو میری کھوئی ہوئی سلطنت مجھے واپس دلائیں گے۔ میں ان سڑکوں پر سونے کے لیے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی میں ساری زندگی یہ برتن دھونے والا ہوں۔ میری منزل بہت آگے ہے اور میں وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ بنا دوں گا۔ رحیم چچا نے حیرت سے پوچھا، لیکن بیٹا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنا بڑا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ علی نے اپنی کتاب واپس کھولی اور پرسکون لہجے میں کہا، جس کے پاس کچھ کھونے کو نہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ میرے پاس میرا عزم ہے اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا اور میں اس وعدے کی قیمت اپنا خون پسینہ ایک کر کے چکا رہا ہوں۔ آپ بس دیکھتے جائیں چچا، ایک دن یہ کتابیں مجھے اس مقام پر لے جائیں گی جہاں پہنچ کر کوئی مجھے حقارت سے نہیں دیکھ پائے گا۔ دوسری طرف اس کے آبائی گھر میں حالات بالکل مختلف تھے۔ ہاشم صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ علی کے جانے کے بعد انہیں ایک عجیب پچھتاوے نے گھیر لیا، لیکن ان کی انا انہیں یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک بے گناہ کو گھر سے نکالا۔ نگہت اور کرامت کے لیے یہ صورتحال ایک سنہری موقع تھی۔ انہوں نے ہاشم کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کی نظریں صرف اس جائیداد پر تھی جو اب تک ہاشم کے نام تھی۔ کرامت نے ایک رات نگہت سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بہن اگر ہاشم بھائی ایسے ہی زندہ رہے تو ہو سکتا ہے کسی دن ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اس منحوس علی کو واپس بلا لیں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ کام بھی ہو جائے اور کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو۔ نگہت نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فکر نہ کرو بھائی، میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے ان کے علاج کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے بجائے ایک نامی گرامی جعلی پیر کو بلایا ہے، اور وہ پیر ایسا تعویذ اور ایسا پانی دے گا کہ ہاشم کی رہی سہی جان بھی نکل جائے گی اور سب یہی سمجھیں گے کہ یہ بیماری سے مرے ہیں۔ اگلے ہی دن وہ جعلی پیر گھر میں داخل ہوئے اور اس کا حلیہ انتہائی عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ اس نے ہاشم کے کمرے میں دھونی دی اور کچھ عجیب و غریب الفاظ پڑھنے شروع کیے جو پہلے ہی کمزوری سے نڈھال تھے۔ کھانس کر ان کا برا حال ہو گیا۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا، نگہت مجھے اسپتال لے چلو، میرا سانس اکھڑ رہا ہے، یہ دھواں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ نگہت نے انتہائی مکاری سے کہا، ارے نہیں سرتاج، یہ تو پیر صاحب کا روحانی علاج ہے، اسپتال کے ڈاکٹر تو صرف پیسہ لوٹتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ سب اسی منحوس علی کا دھرا ہوا ہے جو جاتے جاتے آپ پر یہ مصیبت ڈال گیا۔ جعلی پیر نے بھی اپنی بھاری آواز میں کہا، ہاں بی بی، اس بندے پر بہت سخت سایہ ہے، اگر تم نے اب میری بتائی ہوئی پڑیا اسے روز رات کو دودھ میں نہ پلائی تو یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ کرامت نے پیر کو ایک موٹی رقم دیتے ہوئے کہا، پیر صاحب آپ بس اپنا کام پکا رکھیں، ہم آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، بس ان کا یہ سایہ جلد از جلد دور ہو جائے۔ کرامت کی باتوں میں چھپا ہوا مطلب پیر بخوبی سمجھ گیا۔ وہ پڑیا جو وہ دے کر گیا وہ کوئی دوا نہیں بلکہ ایک زہر تھا جو ہاشم کے اعصاب کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا تھا۔ گھر کے تمام رشتہ دار اب ہاشم کی موت کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ شازیہ اور کامران تو پہلے سے ہی جائیداد کے حصوں پر بحث کرنے لگے۔ ایک دن کامران نے شازیہ سے کہا، دیکھو وہ بڑی کوٹھی تو میرے حصے میں آئے گی کیونکہ میں اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ شازیہ نے تڑپ کر جواب دیا، تو تم اکیلے کیسے مالک بن سکتے ہو؟ بابا کی جائیداد میں میرا بھی برابر کا حصہ ہے اور ماں نے بھی کہا کہ دکانیں میرے نام ہوں گی۔ ان دونوں کے یہ لالچی باتیں ہاشم صاحب اپنے کمرے سے سن رہے تھے۔ ان کے کانوں میں علی کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے جاتے وقت کہے تھے کہ جائیداد کی بھوک تمہیں ہوگی شازیہ، مجھے تو صرف اس گھر سے اپنے حصے کی عزت چاہیے تھی۔ ہاشم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اب آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہیرے کو مٹی سمجھ کر پھینک دیا اور اب یہ گھر ان کو بوٹیاں نوچنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کا جسم اس زہر آلود پڑیا اور اس دھوئیں کی وجہ سے بالکل جواب دے چکا تھا۔
ادھر علی کی زندگی میں ایک خاموش مگر مسلسل جدوجہد جاری رہی۔ وہ اپنی تعلیم میں ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ تعلیم وہ واحد ہتھیار ہے جو ہر جنگ جیت لیتا ہے۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اپنے خواب روشن کرتا۔ اس نے مقابلے کے امتحان CSS کی تیاری شروع کر دی۔ وہ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو پرانی کتابوں کی دکانوں سے سیکنڈ ہینڈ کتابیں خرید کر پڑھتا۔ اس کے پاس نہ کوئی اکیڈمی تھی نہ کوئی استاد، لیکن اس کے پاس ایک ایسا ارادہ تھا جس نے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ملاقات ایک دن ایک ریٹائر بیوروکریٹ سے ہوئی جو اس ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے علی کی کتابوں اور اس کے مطالعے کا اندازہ دیکھ کر پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے غریب اور بے سہارا لڑکے کے لیے یہ امتحان پاس کرنا ممکن ہے؟ یہ تو امیروں اور سفارش والوں کا کام ہے۔ علی نے ان کی بات سن کر کوئی مایوسی نہیں دکھائی، بلکہ انتہائی ادب اور باوقار جواب دیا، سر، سفارش اور پیسہ ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جن کے ارادوں میں کھوٹ ہو۔ میں اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کسی شارٹ کٹ کا سہارا نہیں لے رہا۔ میری محنت میری سفارش ہے اور میرا خدا میرا سہارا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب انسان اپنے آپ سے سچا ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس ریٹائرڈ افسر نے علی کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کسی عام انسان میں نہیں تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم میں ایک عجیب سی ضد ہے اور یہی ضد تمہاری منزل تک پہنچائے گی۔ تم میرے پاس آ جانا۔ علی نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے کبھی ان سے کوئی مالی مدد نہیں لی۔ وہ اپنے اصولوں پر سختی سے قائم تھا۔ اس کے کردار کا یہ پہلو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا کہ وہ کسی قدر مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اس نے اپنی بھوک، اپنی نیند اور اپنے آرام کو اپنی کتابوں پر قربان کر دیا۔ اس کے کپڑے پرانے ضرور تھے، لیکن اس کی سوچ اور اس کی گفتگو کسی بادشاہ سے کم نہیں تھی۔ وہ جب بولتا تو سننے والا اس کی بات کے سحر میں کھو جاتا۔ اس کا ایک دوست ساجد جو اس کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، اکثر اس سے کہتا، یار علی، تو اتنا پڑھتا ہے، لیکن اگر تو فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تیری یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور تو پھر اسی سڑک پر آ جائے گا۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور ساجد کی طرف دیکھ کر بولا، ساجد، میری ڈکشنری میں فیل ہونے کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کھونا تھا وہ کھو چکا۔ اب میرے پاس صرف پانے کے لیے کچھ بچا ہے، اور اگر میں پہلی بار میں کامیاب نہ ہوا تو میں دوبارہ کوشش کروں گا، 1000 بار کوشش کروں گا، جب تک یہ نظام مجھے تسلیم نہیں کر لیتا۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں ساجد۔ یہ سڑکیں میرے مقدر نہیں ہیں، یہ صرف میری منزل کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اگر میرے پاؤں میں چھالے بھی پڑ جائیں تو میں انہیں بھی اپنی طاقت بنا لوں گا۔ علی کے ان الفاظ میں اتنا یقین تھا کہ ساجد پھر کبھی اس سے یہ سوال نہ کر سکا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ علی نے امتحانات دے دیا تھا اور اب اسے نتائج کا انتظار تھا، لیکن اسی دوران بھی اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اسے اپنے ہاتھوں میں نہ پکڑ لے۔ بالآخر دن بھی آ گیا جب نتائج کا اعلان ہوا۔ علی کا نام کامیابی امیدوار کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ وہ نہ صرف پاس ہو گیا بلکہ اس نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جب اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو پینل کے اراکین اس کے پس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک رکن نے پوچھا، مسٹر علی، آپ نے ایک مزدور سے لے کر یہاں تک کا سفر کیسے کیا؟ آپ کے اندر اس معاشرے کے لیے کوئی غصہ یا انتقام کا جذبہ تو نہیں جو آپ کو ایک ظالم افسر بنا دے؟ علی نے ایک پرسکون اور باوقار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سر، انتقام کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے۔ میرا سفر انتقام کا نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے کا سفر تھا۔ میں نے جو کچھ سہا وہ میرے معاشرے نے مجھے نہیں دیا، بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کی لالچ اور سازشوں کا نتیجہ تھا، اور اگر میں افسر بن کر وہی سب کروں گا تو مجھ میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا۔ میں اس کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا کہ میں لوگوں پر رعب جماؤں، بلکہ میں اس لیے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دوسرا علی سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ میری طاقت میرا عہدہ نہیں ہوگا، میری طاقت میرا انصاف ہوگا اور میرا وقار ہوگا جو میں نے سڑکوں پر رہ کر بھی کھونے نہیں دیا۔ انٹرویو پینل کے اراکین اس کے جواب پر دنگ رہ گئے۔ انہیں اس میں ایک ایسا لیڈر نظر آ رہا تھا جو کسی کرسی کا محتاج نہیں بلکہ کسی کرسی اس کی محتاج ہونے والی تھی۔ انہوں نے متفقہ طور پر سے اعلیٰ تعلیمی عہدے کے لیے منتخب کر لیا، اور یوں علی ایک غریب اور ٹھیکیدار لڑکے سے ایک طاقتور اور باوقار سرکاری افسر بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سکون اور وہی ٹھہراؤ تھا جو اس رات جب اسے گھر سے نکالا گیا وہ جانتا تھا
کہ اس کے اصل کامیابی یہ عہدہ نہیں بلکہ وہ دن تھا جب وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا جنہوں نے اسے بھکاری سمجھ کر دھتکار دیا۔ دوسری طرف ہاشم صاحب کی حالت اب بالکل آخری مراحل پر تھی۔ جعلی پیر کے زہریلے پانی اور تعویذوں نے ان کے جسم کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا اور وہ اب بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ گھر میں ایک کھلم کھلا جائیداد کی تقسیم پر جھگڑے ہونے لگے۔ نگہت کرامت، شازیہ اور کامران ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ایک دن ہاشم صاحب نے بڑی مشکل سے نگہت کو آواز دی، مجھے پانی پلا دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ نگہت جو اس وقت کرامت کے ساتھ جائیداد کے کاغذ وہ جھنجھلا کر بولی، آپ تو سارا دن بس پانی پانی کرتے رہتے ہیں، ابھی پیر صاحب کا دیا ہوا پانی پلایا تو تھا آپ کو، اب چپ چاپ کر کے لیٹ جائیں، مجھے حساب کرنے دیں۔ ہاشم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج علی کی وہ خاموشی یاد آ رہی تھی جو ہزار تانوں کے بعد بھی ان کے سامنے کبھی بلند آواز میں نہیں بولا۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ کیسے علی ان کے جوتے پالش کرتا تھا اور ان کے ماتھے کی شکن دیکھ کر ان کے پاؤں دبانے لگتا تھا، اور آج ان کے اپنے سگے رشتہ دار ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کی دولت کو لوٹ سکیں۔ ہاشم صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں خود سے کہا، مجھے معاف کر دینا علی، میں نے ہیرے کو پہچاننے میں غلطی کر دی، تیری ماں کے نشانی کو دھتکار دیا، اور آج یہ گدھ میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کاش تو یہاں ہوتا، کاش میں تجھے دیکھ، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ان کا سانس آہستہ آہستہ اکھڑ رہا تھا، لیکن گھر میں کسی کو ان کی اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کرامت بلند آواز میں کہہ رہے تھے، نگہت بہن، جیسے ہی اس بڈھے کی آنکھیں بند ہوں گی، ہم سب سے پہلے بینک کی لاکر میں قبضہ کریں گے، اس سے پہلے کہ کامران یا شازیہ وہاں پہنچ جائیں۔ نگہت نے بھی لالچی نظروں سے دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، میں نے تو پیر صاحب سے تعویذ بھی لے لیا ہے کہ کوئی قانونی رکاوٹ ہمارے راستے میں نہ آئے۔ ان لوگوں کی یہ گھناؤنی باتیں ہاشم صاحب کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور اس جائیداد کے لیے ساری زندگی اندھے بنے ہوئے تھے، اور آج وہی جائیداد ان کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ وہ بے بسی سے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے صرف علی کا وہ پروکار چہرہ تھا جب اس نے بغیر کوئی صفائی دیے گھر چھوڑ دیا۔ ادھر علی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ اس کے لیے ایک شاندار سرکاری گاڑی اور ایک پروٹوکول کا بندوبست ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں کوئی غرور نہیں تھا۔ اس نے اپنا پہلا سرکاری دورہ اسی علاقے کا رکھا جہاں وہ مزدوری کرتا تھا، اور رحیم چاچا کے ڈھابے پر کیا۔ رحیم چاچا اسے اس شاندار لباس اور اس پروٹوکول کے ساتھ دیکھ کر پہچان ہی نہ پائے۔ جب علی نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تو رحیم چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے سچ کہا تھا، تم نے اپنی سلطنت واپس لے لی، مجھے تم پر فخر ہے۔ علی نے مسکرا کر چچا پر سلطنت کی، آپ کی ان دعاؤں اور اس روٹی کا نتیجہ ہے جو آپ مجھے کھلاتے تھے۔ میں اپنے ماضی کو نہیں بھولا، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو بھولا جنہوں نے مجھے اس راستے پر چلنے پر مجبور کیا۔ رحیم چاچا نے پوچھا، اب تو کیا کرے گا علی؟ کیا تو ان سے بدلہ لے گا جنہوں نے تیرے ساتھ اتنا ظلم کیا؟ علی کی آنکھوں میں ایک پرسرار چمک ابھری۔ اس نے نہایت ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں کہا، بدلہ تو کمزور لوگ لیتے ہیں چاچا، میں تو صرف ان کی اوقات دکھاؤں گا۔ انہوں نے جسے خاک سمجھا تھا وہ خاک اب ان کے غرور کو اڑانے کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ میری کامیابی ہی میرا سب سے بڑا انتقام ہے، اور یہ انتقام میں بہت جلد لوں گا۔ ان الفاظ میں کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو اس کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کی حالت کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے رشتہ دار کسی طرح گدھوں کی طرح اس جائیداد پر ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ بس اس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ ان کے سامنے ایک ایسے روپ میں کھڑا ہو جائے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور ان کی زبانیں گنگ رہ جائیں۔ اس کا تیز دماغ پہلے ہی اس منظر کی منصوبہ بندی کر چکا تھا، اور ان کے لالچ اور اس کے غرور کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے توڑنے والا تھا۔ اس کے لیے وہ پوری طرح تیار تھا۔ اس کا یہ سفر محض ایک عہدہ پانے کے سفر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جسے وہ بہت مشکل سے اور مہارت سے جیت چکا تھا، اور اب صرف اس جیت کا اعلان ہونا باقی تھا جو بہت جلد ہونے والا تھا۔ اس اعلان کو گونج ان تمام رشتہ داروں کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی جو جائیداد کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ وقت قریب تھا جب حقیقت سب کے سامنے ایک خوفناک روپ میں آشکار ہونے والی تھی۔ کوئی بھی اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکے گا، کیونکہ علی اب وہ کمزور لڑکا نہیں تھا بلکہ وہ ایک طاقتور افسر تھا
جس کے ایک اشارے پر سب کچھ بدل سکتا تھا، لیکن وہ یہ سب اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے وقار اور اپنے کردار سے کرنے والا تھا، جو اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ وہ اس جیت کے بھرپور طریقے سے منانے والا تھا، جہاں اس کے باپ کی آخری سانسیں اور گدھوں کا ہجوم اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ ان سب کے درمیان ایک خاموش مگر تباہ کن طوفان کی طرح داخل ہونے والا تھا، جو ان کی ساری سازشوں اور ان کے سارے لالچ کو ایک ہی پل میں خاک کرنے والا تھا، اور انہیں یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ علی ہی اصل وارث ہے، صرف جائیداد کا نہیں بلکہ اس عزت اور اس وقار کا بھی جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ ہاشم صاحب کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی اس گھر کے آخری اخلاقی دیوار بھی گر گئی۔ ان کی آنکھیں ابھی پوری طرح بند بھی نہیں ہوئی تھیں کہ گھر میں کہرام مچنے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر کھلی جنگ شروع ہو گئی۔ لاش کمرے میں پڑی تھی اور باہر ہال میں نگہت کرامت شازیہ اور کامران ایک دوسرے سے جائیداد کے تنازع پر بحث کر رہے تھے۔ جس کو کتنا حصہ ملے گا سب کچھ طے کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی کی آنکھ میں ہاشم کے لیے ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا جو انسانیت کی موت کا اعلان کر رہا تھا۔ باہر سائرن کی تیز آواز گونجنے لگی، اور یہ آواز اتنی غیر متوقع اور رعبدار تھی کہ ہال میں جاری وہ گدھوں کی لڑائی ایک دم رک گئی۔ سب حیران اور خوفزدہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کرامت کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اسے لگا کہ شاید کسی نے اس کی سازش کی خبر پولیس کو کر دی۔ باہر ایک بڑی سرکاری گاڑی جس پر پرچم لہرا رہا تھا، پولیس کی گاڑیوں کے حصار میں آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح قدم اٹھاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ پولیس کے جوان اس کے دائیں بائیں الرٹ کھڑے تھے۔ گھر کے تمام رشتہ داروں کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں، اور وہ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس پرسرار اور طاقتور شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس شخص نے ہال کے بیچوں بیچ آ کر قدم روکے اور انتہائی سکون اور آہستگی سے اپنا چشمہ اتارا اور پھر آہستہ سے کہا اور اپنا ماسک ہٹایا۔ اس لمحے جیسے وقت تھم گیا۔ نگہت کی ہاتھ چابیاں چھوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ کرامت کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور شازیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور کوئی اور نہیں بلکہ وہی علی تھا جسے دل 10 سال پہلے دھتکار کر گھر سے نکالا تھا، لیکن آج وہ کوئی بیچارہ بھکاری نہیں بلکہ اس چہرے پر ایک زبردست کشش اور ایک رعب اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو ان سب کے غرور کو کچل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم آہستہ آہستہ اس پر واضح ہو رہا تھا، اور وہ آنکھیں جن کے کبھی وہ اپنی نفرت کے تیر چلاتے تھے، آج ان کی آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ کوئی اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ علی نے ہال میں کھڑے ہر شخص کے چہرے کا باری باری بغور جائزہ لیا، اور پھر اس کی وہ بھاری اور پرسکون آواز گونجی جو کبھی اس کے گھر میں دب کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا کرامت صاحب؟ آپ تو اس گھر کے واحد وارث بننے والے تھے، آج اس لاش کو چھوڑ کر کس چیز کا حساب لگا رہے ہیں؟ کرامت کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور وہ بس خوف سے علی کو دیکھتا۔ علی نے مسکراتے ہوئے نگہت کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری اوقات 2 کوڑی کی ہے اور میں بھکاری ہوں۔ آج دیکھیں وقت نے کس کی اوقات کیا کر دی۔ آپ لوگ جس جائیداد کے لیے آج ایک دوسرے کا خون پینے کو تیار ہیں، وہ میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ میری اصل جائیداد میرا وقار ہے، جسے آپ لوگ کبھی چھین نہیں سکتے۔ کہ ڈائیلاگز میں کوئی چیخ و پکار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا طنز اور ایک ایسی کاٹ تھی جو ان کے دلوں کو چیر رہی تھی۔ علی سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ ہاشم کی لاش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر ضرور دوڑی، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو ماتھا چوما اور آہستہ سے بولا، بابا، آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں نے آپ کی عزت کو سڑکوں پر نیلام نہیں ہونے دیا۔ آج آپ کا یہ ٹھکرایا ہوا وارث آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے آیا ہے۔ علی نے مڑ کر پولیس افسران کو اشارہ کیا اور جنازے کے انتظامات شروع کروا دیے۔ سارے رشتہ دار جو تھوڑی دیر پہلے شیر بنے ہوئے تھے، اب بھیگی بلیوں کی طرح ایک کونے میں کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنا بڑا افسر ان سے ساری جائیداد ہتھیا نہ لے، وہ خالی ہاتھ نہ رہ جائیں۔ دل ہی دل میں وہ ماتم کرنا تھے، مگر علی پرسکون تھا۔ تدفین کے تمام معاملات علی نے اپنی نگرانی میں انتہائی عزم اور احترام سے مکمل کیے۔ کسی رشتہ دار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی بات کر سکے۔ جب سب لوگ واپس آئے تو علی اپنی شاندار گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔
اس نے ان لالچی چہروں کی طرف دیکھا جو اب چاپلوسی اور معافی مانگنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ علی نے ان کی اس خاموش التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص اور پروقار انداز میں کہا، یہ گھر، یہ جائیداد اور یہ ساری دولت تم سب کو مبارک ہو۔ تم لوگ اس کے لیے لڑتے رہو اور ایک دوسرے کو نوچتے رہو۔ میں یہاں تم سے کچھ چھیننے نہیں آیا تھا۔ میں تو بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ انسان کی پہچان اس کی دولت سے نہیں، اس کے کردار اور اس کی عزم سے ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے جس ہیرے کو خاک سمجھا تھا، آج اس کی چمک نے تمہاری آنکھیں اندھی کر دیں۔ علی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پیچھے وہ سب رشتہ دار اپنی لالچ اور حسد اور شرمندگی کی آگ میں جلتے رہ گئے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے کیا کھویا ہے، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اور علی ایک عظیم الشان فتح کے ساتھ اپنے نئی زندگی کے سفر پر ہمیشہ کے لیے آگے نکل چکا تھا۔ اور وہ لالچی گوک جو باہر علی کے اس اعلیٰ ظرفی پر دنگ تھے، اب بھی پھر بھی اپنی فطرت کے مطابق جائیداد بانٹنے کو تیار کھڑے تھے۔ مگر شام کو جب ہاشم صاحب کا وکیل آیا تو اس نے ایسا انکشاف کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاشم صاحب نے اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ چیریٹی اور یتیم خانے کو دے دیا۔ جب گھر والوں اور رشتہ داروں نے یہ بات سنی تو خون کے آنسو رونے لگے، کیونکہ ان کی سب سے چالیں الٹی پڑ گئیں۔ ہاشم صاحب نے ان کی جیت کو کھوٹ جان لی تھی۔ انہوں نے وہ جائیداد اور بزنس جو اپنی محنت سے بنایا تھا، اس میں سے ان کا کوئی حصہ نہ دیا، مگر وراثتی جائیداد جو کافی کم تھی، اس کا بٹوارا سب میں شرعی حساب سے ہوا، جو ان لالچی لوگوں کے لیے بالکل بھی ناکافی تھی۔ وہ اپنے ہی لالچ تلے دب چکے تھے اور ان کی سزا کاٹ رہے تھے۔ علی نے کبھی مڑ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا، اور وہ ایک عظیم انسان بن چکا تھا۔ اپنی محنت کے بل بوتے پر اس نے جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے۔